اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اور اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس کا گواہ۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کی ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور ایک حصہ اکثر صرف اور صرف اہل بیت اتحاد کے واسطے پڑھا جاتا ہے اکثر کا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے سورۃ الاحزاب میں 21ویں پارے کا آخری رکوع کو لگ کے مسلسل 3 رکوع ملے ہیں، بلکہ اگر اور دیکھا جائے تو پوری سورت ہی نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عصمت، پاکیزگی، طہارت، فضیلت نازل فرمائی گئی۔ ایسا کہ پچھلے جمعہ المبارک میں ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ یہ ساتھ اور شامل حوالہ دینا کچھ معروضات پیش کرتے ہیں، تو میں پچھلے جمعہ المبارک میں یہی عرض کی تصویر کہ ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی حالات زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ کون سیدہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین مومنہ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہاں کی بیش بہا فضیلت قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جنہاں کی عظمت اور شان کو اجاگر فرمانے واسطے، جنہاں کی پاک دامنی کو بیان فرمانے واسطے رب کائنات پوری سورہ مقدسہ سورہ نور نازل فرمایا، اور بالخصوص 10 آیات بینات جو ہے ہی خالصتاً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت و شان کا حوالہ دیا۔ رب کائنات پہلے نمبر کے مجموعی طور پہ 22واں پارہ ہے، رب کریم ارشاد فرمایا میرے محبوب دیو گھر والیو تسی عام عورتاں نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تسی عام عورتاں نہیں ہو، تسی میرے محبوب دی حرم پاک، اور رب کریم کی معمولی عظمت، معمولی شان ہے، رب کائنات فرمایا تسی مومنہ دی امامہ ہو، تسی میرے محبوب دی امتی آئیڈیا اور تعلیمہ کے واسطے آئیڈیل ہو۔ بات اس کے ہونا مقصود ہے کہ جنہاں کی عظمت و شان رب کائنات اس انداز کے نال بیان فرمائی، انما سماج سے نہیں، یرید اللہ عز و جل کی چاہت ہے میں منشاء ہے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ تنو ہر قسم کی غلاظت کو پاک کر دیتا ہے، اور کیا اعلان فرمانا رب کریم کا اعلان فرمانا، پھر وضاحت کا بیان فرما دیتا کہ میرے محبوب کے گھر والیوں
اللہ جعل یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں بالکل پاک کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے منشاء الہی کی ہے کہ میں تمہیں پاک کروں۔ شبہ کی پوچھے ہوتا ہے نا کہ بات کرنے والا کمزور ہوئے، بات کرنے والا وہ کے اندر طاقت نہ ہوئے، پھر پتہ نہیں کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جب ذات باری تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر اعلان فرمائے کہ میں اس بات کا ارادہ کیتا ہے میری چاہتے میں کہ میں تو پاک کر دوں، پھر اوتھے پاکیزگی کے اندر کوئی شک ہے؟ اور یاد رکھو اہل البیت میرے محبوب دی گھر والے، اس آیت کا سارا قرآن سورہ احزاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات واسطے نازل فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر داخل فرمایا۔ یہ مسئلہ سمجھنے میں ضرور ہے، اسی یک طرفہ سن رہے ہیں تو بس کوئی اپنا مائنڈ بنا لینے ڈائریکٹ رب کائنات نے قرآن کی نا دی عظمت واضح فرمایا حضور کی قول دیتا ہے ازواج مطہرات واسطے، تو اہل البیت ایک بات بالکل واضح ہے کہ عظمت اور شان میرے محبوب دیا بیویاں کے اوپر ہے، مومنہ دیا ماما کے اوپر ہے۔ اس عظمت اور فضیلت کے اندر سید الانبیاء اپنے اختیار دیتا ہے، حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو شامل فرمائے۔ تو اج ان ازواج مطہرات دی بے ادبی اور توہین کی جاتی ہے جنہ کی عظمت اور شان کے اندر قرآن نازل فرمایا۔ الحمدللہ سانو اس بات پہ فخر ہے کہ رب کریم ساڈا شمار اونا کے اندر فرمایا ہے کہ اپنی ساری ماما دی عزت کرنے والا، عزت کرنے والے ہیں، حضور کے آل پاک کی عزت کرنے والے ہیں، حضور کے اصحاب پاک کی عزت کرنے والے ہیں۔ اسی کے سارے مسلام کے تمام نبیان میرے کریم آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ صحابیات نو تمام ازواج نو آل پاک نو اولاد پاک نو سارے اندر میں تفریق والی بات ہی نہیں۔ الحمدللہ سب اس بات کے فخر ناز ہے کسی سب سلامت کرنے ہیں، سب دی بارگاہ کے اندر عزت و احترام دینا پیش آتے ہیں۔ اس کو بڑا بدبخت میری بات نہیں رب دا فرق ہوتا جیڑا نبی کریم علیہ السلام کی حرم پاک نے متعلق اپنی ناپاک زبان کھولے واجب القتل ہے۔ میری بات نہیں صحابہ کا فیصلہ سماعت فرماؤ، اور وہ دے نالوں بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہی نہیں جڑا میرے کریم آقا علیہ السلام کی کسی بھی حرم پاک نے متعلق اپنی ناپاک زبان کو حرکت اور بالخصوص ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنہ دی ماں جنہاں دی عظمت رب قرآن میں در بیان فرمایا۔ دیکھو حضرت مریم آپ نے اوپر الزام آئے ہویا تو صفائی بیٹے نے پیش کی تھی، صفائی بیٹے نے پیش کی تھی۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ جو اوپر الزام آیا تو گواہی ایک بچے نے دی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
آپ کے متعلق یہ بات پھیلائی گئی کہ آپ جسم پاک جو بربر سے میرا دل چاہتا اور لفظ میں عرض کرا مقام نبوت ہے بیماری منسوخ کی تھی گئی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ غسل پاک لباس سے لباس اتاریا کہ پتھر آمدہ لباس لے کے دوڑ گیا اس نے بولنا کوئی نہیں دفعہ تالی لگی ہے میں کہیں جگہ بولیا اللہ جب پتھر کپڑے آمدہ لباس پاک لے کے دوڑیا تھی آپ پتھر جب وہ کپڑے واپس لائے واسطے پیچھے پیچھے دوڑے تو بنی اسرائیل والے جڑے بھونکنے والے سن جڑے بہتان بننے والے سن انہاں ویکھے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا جسم پاک تے بالکل صاف تے شفاف تو ایک پتھر کے ذریعے آپ کے اوپر جڑا بیماری دا بہتان سی رب کائنات وہ دور فرمایا اور جب بخاری آئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کسی پتھر کو نہیں بلایا کسی بچے کو نہیں بلایا بلکہ رب کائنات خود پاک دامنی کو بیان سبحان اللہ اور دوسری طرف دیکھو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ اللہ کی کمرج بند کروایا تو رب کائنات نے تمام تر حجابات دور فرما دیے جب پھر اکٹھے ہوئے تو آپ کی حرم پاک سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پاک دامنی بیان کر لگی ہے تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا کہ ہم کچھ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سارا معاملہ دیکھ لیا اور یہ جو رب کریم نے خود سورہ نور کو نازل فرمایا تھے فرق کیے وجہ کی یہ تھے معاملہ امت دا سی یہ تھے معاملہ امت دا سی اور الزام لگانے والا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اطبق لئین سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کی پاک دامنی بیان فرما دینا تو پھر دوسرے منافقان نے دوسرا اعتراض کر دینا کہ نبی نے اپنی بیوی کی سائڈ لئی وہ تھے چونکہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان سے کوئی تیسرا نہ الزام لگانے والا سی تے نہ کچھ صفائی کی ضرورت سی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور سیدہ سارہ نے تیسرے دی جو مداخلت کی نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی جاننے والا ہی نہیں الغرض تنقید کرنے والا کہتا ہے کہ وہ جی اگر نبی کریم علیہ السلام اس بات کا علم سی کہ مومنہ کی ماں پاک نے کہ پھر فلان نے فلان دی کرو فلان نے فلان دی کرو حضور دریافت کیوں فرمایا میں کہتا ذرا اس بات کا جواب دے رب کائنات قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جا بجا اس انداز سے خطاب فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سارا کچھ سائڈ کرا رب کریم اس انداز سے بیان فرمایا اے نبی یا ایھا النبی اے پیارے نبی نبی کا لفظ معنی کی بڑے بڑے تسہیر اور سنایا عربی کا سبق سے معنی ہے تو اسی سے آگے غیب کی خبر دینے والے غیب میرے تو تاڑے غیب میرے تو تاڑے واسے میں نہ رب واسے میں نہ رب دے محبوب واسے پھر اگلی بات رب کائنات ایسا پیارا انداز بیان فرمایا انا بشک ارسلناک سنیا کا عبد دیا ہے
تو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. میں بھیجنے والا ہوں. آقا فرماتا ہے میں تمہیں بھیجنے والا ہوں. مولا کس شاہد دے رہا؟ فرمایا شاہدہ گواہ بنا کے. تے گواہ کون ہوتا ہے تیرا؟ بھیجنے والا ہوں. پہلے انہوں نے میرا سونا بھیجتا پھر پہلے چیزن کے میرے نبی انہوں نے کیا کہ نہ بھیجتے کیا شاہد صرف اونا واسطے ہی سب جڑے صحابہ موجود سب کہ ساڑھے واسطے بھی جی اللہ عز و جل نے پیارے نبی آج بھی نبی نے تو پھر میرا سونا آج بھی شاہد ہے. اپنے روزہ مبارک کے اندر وہ پھر تشریف فرماؤ کہ ساری امت دے اعمال کا گواہ ہے. ساری امت دے اعمال کا گواہ شاہد ہے. ان اپنی ہر بات کا علم نہیں سی. خاموش کیوں رہے؟ خاموش اس واسطے رہے کہ کوئی منافق پھر نہ کیا کرے کہ اپنے نبی کی بیوی اپنے بیوی کی سائڈ لئی ہے نبی نے اس وقت سے خاموش. دوسری طرف منشاء الہی کی ہے کہ میں آپ کی عظمت دن قرآن اتار دے ماں تا قیامت ہر منبر تے قرآن پڑھے جائے گا تے مومنہ کی ماں کی عظمت بیان ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ عزیزہ نہیں کرو گی کون عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جنیاں سپیشلی طور پہ پیارے نبی کریم علیہ السلام دے واسطے ہی تحلیق فرمائی. سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں چند وجہ کے نال دوسری ازواج مطہرات کے اوپر میں فضیلت رکھتی ہوں. سوال کی تمجان وہ فضیلت کیڑی ہے کہ مومنہ کی ماں فرماتی ہے میری پیدائش تو بھی قبل رب کائنات نے جبرائیل امین میری تصویر دے کے بھیجے. سونیا یہ تیری ہر میں پاک ہے اور تیرے واسطے خاص بنایا گیا. مومنہ کی ماں فرماتی ہے 7 سال کی عمر شریفہ کے اندر میرا عقد مبارک ہوا. 9 سال کی عمر شریفہ کے اندر میری رخصتی ہوگی. میں سید الانبیاء کی حرم بن کے حضور دے گھر بنے کہ میں اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. منشاء الہی کی سنیا یہ تیریاں بیویاں تو پچھلی آئے تھے تیریاں بیویاں جڑیاں نے نہ عام عورتاں نہیں ہیں. یا نساء نبی کی لستنا کا حاجم میں من نسائے کہ میرے محبوب کی ہر میں بات کسی ساریاں عام نہیں ساریاں عام نہیں کہ جڑی بنائی حضور دے واسطے جنہاں کی تخلیق ہی خالق کائنات نے محبوب دے واسطے فرمائی. آپ فخر فرماتی ہیں اس بات کی آپ فرماتی ہیں توجہ کرو آپ فرماتی ہیں میری ذات ہوئے کہ جب میں نبی دے بستر مبارک کے اوپر موجود ہوں میری موجودگی کے اندر جناب جبرائیل امین وحی رہتے ہو. سبحان اللہ. ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خصوصی فضیلت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء سب تو زیادہ پیار میرے نال ہے. ام المومنین فرما دیا نے اللہ اکبر جب آپ کریم آقا علیہ السلام دے آخری ایام سے آنا تو کریم آقا علیہ السلام سب دیواری مقرر فرمائی ہوئی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ازواج مطہرات کو خوش دینے کہ آج میرا خیام کدھر ہے. میرے نبی جس سواری کے سوارو میرا نبی جس سواری کے سوارو وہ
سواری میں آتا ہے اس کے قبر کے اندر کیتا ہے اس سواری کو علم ہے تے جڑی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اطہر مبارکہ دے نال بصورت حرم موجود نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے گھر دے اندر تے کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی منشا کی ہے جب ایک بار پوچھیا دو بار پوچھیا چار بار پوچھیا نا مختلف ازواج مطہرات نے سب نے مل کے یہ مشورہ کیتا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی منشا ہے کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ مبارک کے اندر اپنا وقت گزارا تے سب نے یک زبان اور گرس کی سنیا اسی بخوشی اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر التجا کرنے کہ تسی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں قیام فرماؤ مومنات امام فرمان دیا نے انہوں نے فخر حاصل ہے کہ جب سید الانبیاء کا ظاہری اعتبار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا فرمان نصیحہ تو انہوں نے اشارہ فرمایا مسواک شریف یہ مومنات امام المومنین عائشہ صدیقہ پہلے مسواک شریف کو اپنے منہ کے اندر رکھ کے چبایا اور پھر حضور کی بات کر آپ فرماتی ہیں کہ اس بات کے فخر ہے کہ جب سید الانبیاء اس دار فانی تو دار آخرت کی طرف سفر شروع فرمانے سے تو اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی اقدس مبارک میری گوشت آپ فرمانیے نے کسی حرم پاک دور میں جناب جبرائیل امین اصل حالت چنی بکیا اور میں جناب جبرائیل امین اصل حالت بھی اندرس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عشقہا فضیلتی حامل تو اس سورہ نور نازل کیوں ہوئی اور ان کے اندر احکامات الہیہ کی پہلی بات کہ جب کوئی سورہ حجرات اٹھا کے دیکھو سورہ نور کے اندر بھی سورہ حجرات کے اندر بھی جب تاڑے کوئی فاسق خبر لا کے آئے تو وہ دی خبر تے یقین نہ کرنا یہ فرض ہے فرض نہیں کوئی تاڑے کو کسی دوسرے کے متعلق خبر بیان کرے تو وہ دی خبر تے یقین نہ کرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ہے قلت ورنہ میں ساری تفسیریں کا بات اس کرنا رب کائنات فرمایا جب منافقین نے الزام عائد کیتا الزام کیسی کریم آقا علیہ السلام جب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں سفر جو پر تشریف لے جاتے ہیں وہ ازواج مطہرات میں چونکہ سے ایک دا انتخاب کی تجربہ سے غزوہ المصطلق دے مقام سے جب تشریف لے جانا ہے تو انتخاب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو گیا جب اس رات واپس لوٹے ایک منزل پیچھے ایک منزل پیچھے نے پڑا کی تھا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے واسے ایک اونٹ کے اوپر جس طرح پہلے مقتل کے اندر ڈولی بنائی ہوئی سے نا دلہن کے واسطے اس طرح ایک بہت جڑا سی بنایا ایسی اور اسے اونٹ کے اوپر رکھا ہے ایسی تاکہ حرم پاک پردے کے اندر سفر فرمان کے سہرات کے نظر الورس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان آخری دور سے جب قافلے کے چلن کے پہلے آپ قضاء حاجت میں واسط شریف دیں آپ نے گلے کے اندر ایک ہار ہے جب واپس اپنے مقام کے پہنچی ہے نا اس طرح ہاتھ مارے تو ہار ہے محسوس فرمایا کہ یقیناً اسی جگہ تے گریا ہوئے گا ہار نو تلاش کرن دے واسطے واپس تشریف لے گئی حالا آپ واپس نہیں آیا
کہ قافلے کو چلنے کا حکم دے کر دیا آپ کا جسم پاک بہت ہلکا ہے صحابہ نے وہ حوض اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیتا اور قافلہ چل پیا جب قافلہ چل پیا کسی نے بھی معلوم نہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا موجود ہے نہیں کہ نہیں ہے جب آپ واپس پلٹی ہیں تو قافلہ نکل چکا آپ نے اپنے آپ چادر کے اندر لپیٹیا تو اکٹھا جسم میں پا کر کے نہ تو بیٹھ گیا کریم آقا علیہ السلام جدوں بھی جیسے صحابہ کا پڑھو رسی ایک صحابی کی پیچھے ڈیوٹی لگائی جاتی سی کہ اس آباد دیکھ کے آنا ہے کہ کسی نے چیز وغیرہ نہ رکھی ہوئی ان حضرت صفوان آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ کی پاک دامنی پاک سیرت صحابہ کے اندر معروف ہے جب آپ نے دیکھا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید کسی کا وہ سامان رہ گیا تو دور تو آواز لگائی انا للہ و انا الیہ راجعون جب آواز لگائی نا تو ام المؤمنین حرکت فرمائی اٹھ کے سیدھے ہو کے اپنے پردے دی حالت کے اندر ہی بیٹھ گیا تو حضرت صفوان صحابی رسول محسوس فرمایا کہ گٹھڑی نہیں بیٹے ان جلد گئے کہ انسان نے جب قریب کے تو آپ نے پہچان لیا جب پہچان لیا تو اپنی اونٹنی بٹھائی اور حوض سے چلا گیا ہے یعنی آپ کی اثر اونٹنی سے آپ نے سواری بٹھائی اور مومنہ کی ماں خاموشی دینا کوئی بات نہیں خاموشی دینا اونٹنی سے بیٹھیا صحابی رسول نکیل پکڑی ہوئی ہے کہ غلامان انداز سے نہ چلتے تھے نظر پہلی اصلی بات وقت تھی اور یاد رکھنا ہے قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر رب کائنات حکمان ارشاد فرمایا کہ دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو بولو عیب تلاش نہ کرو بدگمانی پیدا نہ کرو ساتھ تو دو بندے کھڑے تھے تو یہ اپنے طور پہ بدگمانی پیدا کرو لوگ جو میرے خلاف ساتھ اس پہ کرتے تو کیا تو سے تم کسی کے خلاف ایک ہی سوچنا شروع کر دے ہرگز نہیں کوئی معاملہ دیکھے اور الٹ بات بنا کے کسی کی تو بیان کرے رب کائنات فرمایا جیڑا ایسی خبر بنا کے لیونے والا ہے وہ کی فاسق اور جو کی آج سامنے اس بات کی پرواہی نہیں ایسی بے شمار لوگوں کے اوپر الزامات بھی عائد کرنے ہیں بہتان بھی کرنے ہیں آؤ تھوڑا جگہ ہے فکری ہے ایسا اس بات تو اجتراب کرنا اپنی آپ کو روکے نہیں پہلی بات کسی نے بات بیان نہیں کرنا دوسری بات اگر کوئی کام سناتا ہے تو سنو ہی نہ تیسری چیز اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ تو خبر پہنچ گئی ہے تو یہ خبر تے یقین نہیں کرنا جیسا ہمیں جو درس ملے ہے سبق ملے ہے اور اگر کسی نیک متقی پرہیزگار کے متعلق کوئی بات بیان کی دی جائے ایسی بہتان کی صورت کے اندر رب کائنات سورہ نور کے اندر مومنان حکم فرمایا منافق تے بہتان لگانے والے ہیں ہی سن وہ دنال ساتھ دینے والے ہیں ہی سن پر اے مومنوں تو سارے بات کیوں نہیں کہی کہ نانا وہ بندہ تے ہے ہی بڑا نیک وہ تے ہے ہی بڑا متقی اپنے ایمان کا دسو ساڑھے اندر صفت موجود ہے ہرگز نہیں اسی تو چسکا لگانے مسئلہ لگانے نا کسی بھی نیک کے متعلق تم بری خبر سنائی جائے تو فوراً وہ کی بات کی تردید کر دے رد کر دے کہ نا ہرگز نہیں وہ دے بندہ ہے ہی بڑا چنگا ہے وہ دے سامنے اصاف بیان کر کہ رب کائنات جب مومنین کے متعلق منافقین نے یہ سوچا چھوڑیا بہتان بنیا تو کچھ کمزور سے صحابہ بھی ڈال حادث جہاں ملا تو رب کائنات انہوں نے مخاطب فرمایا جنہاں کے اندر حضرت مستقبی بھی نے حضرت حسان بن ثابت بھی نے اور دیگر رب کائنات انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا تو اے الفاظ اس میلے کیوں نہیں کیوں اس ساڑھے واسے درس ہے اس ساڑھے واسے سبق یہ دے اندر کہ ایسا کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر بہتان بات دیتا ہے تو اسی ادھر حصہ بن جائیے
یاد رکھو جڑا کسی کے اوپر بہتان بننا ہے نا اللہ وہ دی سزا سورہ نور پڑھ کے دیکھو کی مقرر کی تھی گئی 80 کوڑے لگائے گا اگر وہ بہتان بنتا ہے نا وہ کے واسطے لازم 4 گواہ پیش کریں اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے نا تو شریعت مطہرہ نے حکم جاری کر دیتا ہے کہ وہ 80 کوڑے لگائے جائیں اور یہ ساتھ کوڑے لگے تو پھر تو ہوگی پتہ نہیں کیا لیکن ایک باری لگے اور جس طرح ڈالے 80 کے مدینہ بنا لیا الزام لگان لگیا اور سامو فرق کوئی نہیں سنن لگیا فرق کوئی نہیں سامو کوئی ذرا جنی خبر سنا دے اسی دلیل کولوں پیش کر لگے ہیں کہتے ہیں میں کہڑا کولوں کہنا پہ میں کہڑا کولوں کہنا پہ فلاں نہیں کیا ہے پر یاد رکھ فلاں دے کہہ کہ تو اگلے دن تے بہتان بات کہنا کہ 80 گھوڑے تینوں لگائے جائیں گے میں کہنا یار بندہ کہتا ہے کہ دنیا کی کیوں کچھ نہ کہ جو مرضی کہ یار دنیا کے نہیں کچھ رہے گا تو تیرا بھی یاد ہے کہ بھی ان کے ہوتے ہیں وہ آگے اپنی قبر کی فکر کر آخرت کی فکر کر خدا آؤ لمحہ فکر یہ توبہ کر لیے اور آئندہ تو عہد کے لیے کہ کسی نے کسی کے اوپر بہتان بنیا اس یقین نہیں کرنا ان یقین نہیں کرنا اصل وجہ دے کام نہیں کرنا رب کائنات مومنہ کی ماں کی عصمت بیان قرآن کے درمیان فرمائی اور فرمایا میرے محبوب کی زوجہ محترمہ کی ہے میں صحابہ کی میرے میں جذبات نارا مرس کرنا لیکن چاہتا ہے کہ کئی گھنٹے ان کی مکمل بات پورا ہے اس بیان کر رہا لیکن گھڑی بھی جڑی ہے بڑی تیز میں آتی ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم میں حاضر ہو گیا سب یہ بڑی تیز چلتی اللہ کرتے ہیں جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ بھر کے کھڑے عرض کی سورے آپ رب کائنات نے مکھی نو اجازت نہیں دیتی آپ نے توجہ بات ہے محمد رسول ہے مکھی نو اجازت نہیں دیتی جو آپ نے جسم پاک کے اوپر بیٹھے سنیا اس واسطے کہ غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے اگر مکھی کو اجازت نہیں کہ وہ ناپاک ہے جو آپ نے جسم پاک میں بیٹھ سکے اگر عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر اگر کوئی ایسی کمی ہوتی تو رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے انتخاب اور عمر فاروق کے بعد کے تو رب کی رحمت جو شکر فرمایا ایسا پاکہ کے واسطے بنائی پاک نے پاک مردہ واسے پاک عورتہ دے واسے پاک مرد یہ بیان فرمانا ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیز کی بیان فرمانا الغرض جنابی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے عرض کی سنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک روح غلاظت لگ جائے تو جناب جبرائیل امین حکم لے کے آجن سنیا اپنے نالین پاک نو اپنے تو جدا کر دیو اگر آپ کی ہم نے پاک کے اندر کوئی کمی ہوتی تو کیا رب کائنات جبرائیل امین حکم دے کے بھیجنا دیتے کہ اپنے تو جدا کر اللہ حضرت عثمان غنی اٹھے عرض کی سنیا آپ دے سایہ مبارک نو رب کائنات زمین تے نقش مبارک کوئی نہیں زمین تے نقش مبارک کوئی نہیں عرض کی سونے آئے سوال سے نہیں کہ کسے دا قدم آپ دے عکس مبارک دے اوپر بھی نہ آئے چڑھا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اکرام عطا فرمایا ہے کیا اگر مومنہ دماغ میں کمی ہوتی تو کیا آپ نے حرم پاک منتحد ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری اپنی زوجہ محترمہ کچھ دے دے ان لیے گفتگو لوگ کر رہے ہیں جنہی افواہ پھیلی ہوئی ہے اور اس نے میرے اما جان بڑی تکلیف ہو جائے خدا شکر لیکن جب کوئی بات بیان کرا تو پھر پتہ چلے لے کہ کس قدر تکلیف اٹھائی ہے مومنہ کی ماں اما جان اتنی بیمار ہو گیا کہ کمزوری اتنی لاحق ہوگی کہ آپ کھڑیاں نہیں سمجھ سکتی اور آپ دا رونا بند نہیں سکتی اگر
حضرت ابو ایوب انصاری اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں ادھر ایک دس تیرا کے اندر کی خیال ہے تو صحابیہ سی محبت والی ہے سر لیکن جواب فرماتی ہے کہ ابو ایوب اگر حضرت صفوان کی جگہ تسی ہوتے تو کیا اپنی ماں کے متعلق برا ارادہ کر دے؟ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں نانا استغفر اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کی فرمانیاں میں یہ ابو ایوب اگر عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جگہ میں ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی اٹھنے ہوئے میں اس سے سوار ہوا تو پھر تسی کی محسوس کرتے ہو کہ میں اپنے نبی کے متعلق دل خیانت کا خیال پیدا کر سکنے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کہ پھر فرماتے ہیں سنو میرے نزدیک حضرت صفوان کی شان تہاڈے نالوں بھی زیادہ ہے اور میرے نالوں کتنے کروڑ حاضر کا مومنہ کی ماں کی عظمت شان زیادہ ہے تو پھر تسی انہاں کی بات سن دے ہی کیوں الفرز عزیزہ کی گرامی مومنہ کی ماں کی عظمت اس کو بڑھ کی کیوں ہو سکتی ہے مومنہ کی عظمت شان میرا رب بیان فرماتا ہے اور تا حسر شانہ بیان ہے وہ کیا رہنیا ملعونہ دے منہ تے لعنت پڑتی رہے گی عبداللہ بن ابی بن ملعون سی پاویں وہ حرامی ہوئے تے پاویں اج دا حرامی ہوئے جڑا اپنی ماں کی عظمت و شان دے تربیت بھی تے گستاخی کرے او تے حرامی ہون تے اندر کوئی شک کرے چند ضروری مسائل آج 20 رمضان المبارک کی جنہاں احباب نے اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں واسطے خصوصی طور پہ نیت کر لیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو میں عیادت بھی کراں گا اگر کوئی اور کی میں نماز جنازہ بھی پڑھاں گا اگر وہ نیت کر لے تو پھر جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے عیادت بھی کر سکتا ہے اگر نیت نہ کی ہوگی تو پھر دونوں کام نہیں کر سکتے اعتکاف دو لفظوں کے بعد اعتکاف معنی ساری دنیا کو بٹ کے صرف آپ پر رب اللہ تعالی یہ حجرہ جڑا چادرہ دوڑنا ہے اعتکاف کا حصہ نہیں اگرچہ اسی کمزور اسی عام عوام الناس سے بیٹھ کے سہری دنیا کی گفتگو تو نہیں بچ سکتے تو وہ نہ ساری چیزیں تو بچن واسطے حجرہ بنایا جاتا تو میرے بھائی وہ غصہ ضرور کر لو میں نہیں کہتا غصہ نہ کرے غصہ تو کرو گے تو گل پڑے گی نا اعتکاف کے بیٹھ کے کوئی سیاست نہیں کرنی قطعاً کوئی دنیا کے کاروباری معاملات کوئی دنیا کی بات نہیں کرنی اعتکاف کے بیٹھ کے صرف اپنے رب والی بات کرنی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے نا میں رب والی گلاں کراں تو پھر میں نواز نہیں کروں جب میرا دل چاہتا ہے میں رب دیاں گلاں پڑھاں تو پھر میں قرآن کھول لینا اعتکاف والے تو میرے پوچھے جائے یہ نہیں کام کرے اور اپنا گلاں کرے تو رب دیاں گلاں پڑھے قرآن پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے جنت وہ کے واسطے دعا کرتی ہے یا اللہ اس خوش نصیب نے میرے لیے بھیج سبحان اللہ میں جنت واسطے دعا کر دوں جنت تواڈے واسطے دعا کر دی بہرحال انشاءاللہ پھر موقع ملیا اللہ پاک نے ضروری کی پھر باقی معلومات پیش کی جائیں گی فکرانے کا بڑا وقت نکالنے کے لیے سامنے ہے اگلی بھی بات ہو رہی ہے زکات فرض دی جو بڑی مہربانی کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا مترسد نظر تعالی فرماؤ کیونکہ مترسد دے اخراجات ہے حساب اگر ماہانہ چندہ دیکھا ہے بہت بڑا ہے تو کم از کم 1 لاکھ تو زائد ہے یہ اخراجات ہیں تو یہ ہے نثار صرف اور صرف زکات فنڈ کے اوپر قربانی دیا تھا جو قربانی کے اخراجات ہے جو ریٹ پیچھے ابو تو نہیں پتا کل کی ہونا جو پیچھے ہوا سب کو معلوم ہے لہذا میں پرزور اپیل کرنا سب دوستوں کہ زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ اور حضور کا فرمان جب صبح ہوئے تو دن صبح انج ہوئے کہ تو قرآن پڑھنے والا ہو یا
قرآن پڑھانے والا اگر پڑھنے والا بھی نہیں پڑھانے والا بھی نہیں تو پھر تیرا شمار ہونا ہوگا کہ تمہیں کہ قرآن پڑھنے تے پڑھانے والے دا کوئی معاون نہیں واقعی دعویٰ نہ الحمدللہ.